بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہمارے معاشرے کی بہت دردناک اور غضبناک حقیقت ہے۔ ناول ہوس، قسط نمبر 1۔ ذیشان، دروازہ بند کر لینا، ہم جا رہے ہیں، فرحت بیگم نے پیار سے تائید کی۔ جی امی، موبائل میں مگن ذیشان نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ گھر کے سارے افراد رضا صاحب کے ہمراہ کسی شادی میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے تھے اور ذیشان نے اسائنمنٹ کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی، لیکن خود کو اکیلا پا کے ذیشان علی نے شرمناک ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیا۔ 22 سالہ ذیشان نوعمری سے ہی اس دلدل میں گر چکا تھا جو کہ آہستہ آہستہ اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ رضا علی، عباس اور فرحت رضا کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ان کی آنکھوں کا نور ہیں۔ سب سے بڑی نائلہ ماسٹرز کے بعد گھرداری میں مگن رہتی۔ دوسرے نمبر پر ذیشان، جو کہ BBA میں بیچلر کر رہا ہے۔ روحان BS زوالوجی کے دوسرے سیمسٹر کا طالب علم ہے اور ذیشان کے بعد فرحت بیگم کی گود میں آیا اور سب سے چھوٹی اور سب افراد خانہ کی لاڈلی نمرا، جس کی ہنسی پہ سب جی اٹھتے ہیں اور وہ روئے تو پورا گھر اس کو خوش کرنے کے جتن کرتا رہتا ہے۔ نمرا 10ویں جماعت کی ہونہار طالب علم ہے جو اپنی کلاس میں بھی سب کی فیورٹ ہے۔ رضا صاحب اپنے بچوں کو نیک پا کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن کیا خبر کہ کس نیک چہرے کے پیچھے شیطان بسا ہے۔ نور گل، کہاں جا رہی ہیں بیٹا آپ؟ سالہ بیگم نے گھر سے باہر جاتی 8 سالہ نورے سے پوچھا۔ امی، میں نمرا باجی کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں۔ لیکن بیٹا دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، نمرا باجی سو رہی ہوں گی۔ امی، میں جاؤں گی تو وہ جاگ جائیں گی نا، نمرا نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا چلی جاؤ، لیکن اگر باجی نہ جاگی ہوں تو واپس آ جانا اسی وقت۔ اچھا نا، نورے نے عجلت میں جواب دیا۔ سالہ بیگم اور عبدالرافع صاحب کے 2 ہی بچے ہیں، 8 سالہ نور گل، جو کہ دنیا جہاں کا حسن لیے پرستان کی شہزادی لگتی ہے، اور 4 سالہ محمد بقی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کر حسین ہیں۔ نگار بیگم عبدالرافع صاحب کی والدہ، نور گل اور محمد بقی کی دادو بھی ان سب کے ساتھ رہتی ہیں، جو کہ مزاج کی تیز ہیں مگر ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہیں۔ نورے کے جانے کے بعد نگار بیگم نے صالح بیگم کو ذرا ڈانٹا۔ ارے صالح، کیوں جانے دیتی ہے بار بار بچی کو ان کے گھر؟ 2 مشٹنڈے پڑے ہوتے ہیں ادھر، تیرا میرا زمانہ تھوڑی ہے اب تو گھر میں بچیاں محفوظ نہ ہیں۔ ہاں اماں، صحیح کہہ رہی ہو، میں آئندہ خیال کروں گی۔ صالح نے حقیقتاً اماں کو ٹالنا چاہا۔ رضا صاحب اور عبدالرافع صاحب ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دوست بھی ہیں۔ سالوں سے ایک ہی محلے میں رہتے دونوں گھروں میں کافی انسیت ہو گئی ہے، اس لیے فرحت بیگم اور صالح بیگم کا بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سبزی بنانا ہو یا شاپنگ کرنا، دونوں کے مشورے سے طے ہوتا ہے۔
یہی حال ان دونوں گھروں کے بچوں کا ہے، اور محمد بقی تو اکثر رضا صاحب کے گھر ہی پایا جاتا، اور نور گل اور نمرا تو جب اکٹھی ہوتی ہر دیوار پر دروازہ رنگ ڈالتی، لیکن نگار بیگم کو یہ دوستی کچھ زیادہ نہیں بھاتی۔ فرحت یا ان کی بیٹیاں جب بھی آتیں تو نگار بیگم برا مانتیں، پر زبان سے نہ کہتیں، مگر جب ذیشان، روحان، چچی کا راگ الپاتے آتے تو نگار بیگم کی صلواتِ خود بھی سنت اور صالح بھی پھنس جاتی۔ دونوں گھروں کی یہ محبت پورے محلے میں اپنی مثال آپ سہی، لیکن رضا صاحب کو اپنا بیٹا کہنے کے باوجود نگار بیگم کو یہ دوستی ہضم نہیں ہوتی۔ ذیشان مکمل طور پر اس غلیظ ویب سائٹ پر مشغول تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ذیشان نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر اب کے دستک کے ساتھ ایک معصوم سی روندی ہوئی آواز آئی، "نمرا باجی، دروازہ کھولیں نا، میں ہوں نورے، کھول دیں نا دروازہ، مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔" ذیشان نے بیزاری سے دروازہ کھولا۔ "اوئے آفت گل، کیوں سر کھا رہی ہو؟ مجھے نمرا باجی کے ساتھ کھیلنا ہے، اور میرا نام نور گل ہے۔" نورا نے چڑھ کر کہا۔ "نہیں ہے نمرا، اب جاؤ، کہاں گئی ہیں وہ اور کب آئیں گی؟" نورے نے پھر سے سوال کیا۔ لیکن ذیشان نے تو سنا ہی نہیں، تو وہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھا کہ نورے نے ذرا اونچا کہا، "ذیشان بھائی، آپ سن کیوں نہیں رہے؟" "ہاں ہاں، سن رہا ہوں، بلکہ نورے تم اندر آ جاؤ، نمرا آنے والی ہے۔" نورے کے اندر آتے ہی ذیشان نے دروازہ بند کیا اور نورے کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ "نورے، آپ کو چاکلیٹ بہت پسند ہے نا؟" "ہاں، بہت زیادہ۔" "تو ٹھیک ہے، میں نا آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں، اور اگر آپ میرا سیکرٹ کسی کو نہیں بتاؤ گی اور میری بات مانو گی تو آپ کو 100 چاکلیٹ ملیں گی، پکا؟" نورے نے جوش سے پوچھا۔ "پرامس۔" ذیشان نے بھی اسی جوش سے کہا۔ "اوکے، میرا بھی پرامس۔" نورے نے خوشی سے کہا تو ذیشان کی آنکھیں چمکیں، اور اس نے نورے کو اپنی جانب کھینچا اور اپنا مکروہ چہرہ نورے کے کان کے بے حد قریب لے گیا، اور نورے نے ڈر کر پوچھا، "ذیشان بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟" "سیکرٹ بتانے لگا ہوں پیاری گڑیا۔" یہ کہتے ساتھ ہی ذیشان نے نورے کی گال پر کس کیا۔ نورے نے ڈر کر ذیشان کی قید سے نکلنا چاہا تو ذیشان نے نورے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ "صالح، پانی پلاؤ مجھے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔" صالح کپڑے دھونے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ اماں نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ صالح ہڑبڑا کے اٹھی۔ "ارے ارے اماں، کیا ہو گیا؟ یہ لیں پانی پئیں، کہیں شوگر تو نہیں لو ہو گئی؟" صالح پریشانی سے بولی۔ "بقی اور نورے کہاں ہیں؟" اماں نے سوال کیا۔ "اماں، بقی تو پچھلے 1 گھنٹے سے سو رہا ہے، اس لیے سوچا کپڑے دھو لوں، ورنہ کہاں پیچھا چھوڑتا ہے میرا، اور نورے تو فرحت باجی کے گھر گئی ہے، آپ کے بلاؤں فوراً اس کو؟" اماں نے صالح کے مزید بولنے سے پہلے سختی سے حکم دیا، جو کہ صالح کو ناگوار گزرا۔ "اماں، بچی ابھی تو گئی ہے، خود آ جائے گی، میں کہہ رہی ہوں ابھی لے کے آؤ، نہیں تو میں خود چلی جاتی ہوں۔"
نگار بیگم نے غصے سے کہا۔ اچھا اچھا آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں، گلی میں کوئی ہے تو اس کو بھیجتی ہوں ورنہ خود جاتی ہوں۔ مریم بیٹا ادھر آؤ، بات سنیں میری، سالہ نے سامنے والی مونا کی بیٹی کو بلایا۔ جی آنٹی سالہ، بیٹا وہ کونے والی نمرا کے گھر سے نورے کو تو بلا کے لاؤ، کہنا تمہاری دادو بلا رہی ہیں، فوراً گھر آؤ۔ آنٹی وہ ذیشان بھائی کے گھر سے؟ ہاں ہاں بیٹا وہیں سے، ارے جلدی جاؤ مریم، جلدی جاؤ۔ مریم کو وہیں رکا دیکھ کر صالح نے کہا، آنٹی میری مما نے منع کیا ہے مجھے وہاں جانے سے۔ ارے بیٹا تم اندر مت جانا، دروازے سے بلاؤ، اب جلدی جاؤ۔ کشمکش کا شکار کھڑی مریم کے قدم رضا صاحب کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ ذیشان بھائی چھوڑیں مجھے، میں نے گھر جانا ہے۔ نورے کی خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ارے گڑیا ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ شرٹ کیوں اتار رہے ہیں؟ بری بات ہوتی ہے، نورے نے ڈر کے مارے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا تو آپ اس لیے ڈر رہی ہو تو مجھے گرمی لگ رہی ہے اس لیے صرف بٹن کھول رہا تھا۔ اچھا تم ادھر آؤ۔ ذیشان نورے کو لیے بیڈ پر بیٹھا۔ میں آپ کو ایک مووی دکھاتا ہوں، سنڈریلا والی۔ مووی کا سن کر نورے کا ڈر کم ہو گیا۔ نہیں، اس سے زیادہ اچھی ذیشان کے مکرو چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے وہی غلیظ ترین ویڈیو 8 سال کی معصوم بچی کے سامنے چلا دی۔ نورے نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیے، جسے دیکھتے ہی ذیشان نے فلک جگاف قہقہا لگایا۔ ارے گڑیا دیکھو تو صحیح، کہتے ساتھ ہی ذیشان نے نورے کے ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹائے اور موبائل اس کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر نورے حیران پریشان ہی بیٹھی رہی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو چلتی جا رہی تھی، نورے کی معصومیت کھوتی جا رہی تھی اور خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ نورے کو ہوش تب آیا جب ذیشان نے آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ نورے نے چونک کر ذیشان کو دیکھا اور بیٹ اتر کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن نورے کا ارادہ سمجھ کر ذیشان نے فوراً نورے کو پکڑا اور بیڈ پر دھکا دے دیا اور شرٹ اتار کے دور اچھال دی۔ اس سے پہلے کہ نورے ذیشان کی ہوس کا نشانہ بنتی، کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ آہا کیا مصیبت ہے! ذیشان نے غصے سے ہاتھ مارا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا پانی کا جگ چھناک سے ٹوٹ گیا، جو نورے کو مزید ڈرنے پر مجبور کر گیا۔ ذیشان نے ایک جھٹکے سے نورے کو زمین پہ کھڑا کیا اور زمین سے شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر نورے کے سامنے کیا۔ نورے، اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بتایا تو اس شیشے سے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا اور نہر میں پھینک دوں گا یا پھر آگ لگا دوں گا۔ نورے کو سہما ہوا اور خاموش کھڑا دیکھ کر ذیشان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ مسلسل بجتے دروازے کو دیکھ کر ذیشان بے چیخ کے کہا، آ رہا ہوں، کیا موت آئی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی نورے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں کیا تکلیف ہے، کیوں دروازہ توڑ رہی ہو؟ ذیشان نے سامنے کھڑی مریم کو دیکھ کر کہا۔ نورے کو اس کی دادو بلا رہی ہیں، مریم نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے نکلو تم، آ جاتی ہے وہ۔ نہیں میں اس کو لے کر جاؤں گی، اس کی مما نے کہا ہے ساتھ لے کر آنا۔ اس سے پہلے ذیشان
مزید کچھ کہتا نورے اس کی سائڈ سے نکل کر گھر سے باہر آ گئی۔ ہاں چلو مریم، ورنہ دادو ڈانٹیں گی۔ وہ دونوں بغیر ذیشان کی طرف دیکھے گھر کی طرف چل پڑی۔ پیچھے ذیشان نے زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ناپاک عمل سے نورے بچ چکی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی آپ؟ کب سے دروازے سے لٹک کے کھڑی ہوں میں، صالح نے غصے سے نورے کو کہا۔ وہ میں نمرا باجی کے گھر تھی۔ نورے نے اس طرح بولنے پر صالح نے چونک کر نورے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا میری جان، ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ ڈانٹ رہی ہیں نا اس لیے۔ نورے نے بات بدلی اور آنسو نورے کے سرخ گالوں پہ بہہ نکلے۔ صالح نے تڑپ کر نورے کو گلے لگایا۔ ایک تو میرے یہ معصوم بچے غصہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ صالح نے نورے کا ماتھا چوم کر اس کے آنسو صاف کیے۔ صالح نورے آئی یا نہیں؟ کمرے سے نگار بیگم کی آواز آئی۔ جی اماں آ گئی ہے۔ چلو آنسو صاف کرو نورے اور دادو کے پاس جاؤ۔ صالح نے اماں کو جواب دینے کے ساتھ نورے کو تائید کی۔ نورے گل ادھر آؤ میری جان، نگار بیگم نے پوتی کو چاہت بھرے لہجے سے پکارا۔ جاری ہے اس کو پڑھ کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اس کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریے گا۔ اللہ حافظ۔